ایک امام مسجد بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا ہے۔ گجرانوالہ میں مزمل حسین نامی ایک امام مسجد نے 4 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے۔ میری زبان اٹک رہی ہے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے۔ 6-7 سال ان بچوں کی عمریں ہیں جن کے ساتھ اس حیوان نے یہ سلوک کیا ہے۔ آپ امامت کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے پیچھے جو نمازی نماز پڑھتے ہیں ان پر کیا گزر رہی ہوگی؟ منبر رسول پر ایک شخص بیٹھتا ہے، وہ خطبے دیتا ہے، وہ نمازیں پڑھاتا ہے، وہ ایسے معاملات میں ملوث پایا جا رہا ہے۔ ایسا کیا ہے؟ ایسی کمی کہاں ہے؟ ایسی خرابی کہاں ہے جو ایسے کردار معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں؟ کوئی نہیں، وہ ویلا بچہ کردہ، کوئی کام نہیں کرتا، انہیں مولوی بنا دیو۔ زمین لرز کیوں نہیں جاتی؟ آسمان پھٹ کیوں نہیں جاتا؟ یہ خبر سن کر کے ایک امام مسجد بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا ہے۔ وہ امام مسجد جو دین کا علم بردار ہے، وہ امام مسجد جو اخلاقیات سکھاتا ہے، جو مذہب سکھاتا ہے، وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جنسی زیادتی۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ سمجھ سے باہر ہے۔ گجرانوالہ میں مزمل حسین نامی ایک امام مسجد نے 4 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے۔ ابھی پتہ نہیں 4 ہیں کہ 400 ہیں، کیونکہ جب 2 بچے FIR آپ کی اسکرین پر چل رہی ہے، ان کے نام جب سامنے آئے تو ان کے دیکھا دیکھی 2 لوگ مزید سامنے آئے کہ ان کے بچوں کے ساتھ بھی اس حیوان نے زیادتی کی ہے۔ لیکن یہ 4 بچوں تک معاملہ محدود نہیں ہے، کیونکہ جو یہ ہوس ہے، جو یہ جنسی زیادتی کی ایک عادت ہے، یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، یا 1-2 شکاروں کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک پوری، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ میں پوری ایک ہسٹری ہوتی ہے، اس کی ایک پورا ایک انسان کی ایک جو حیوانیت ہوتی ہے وہ چھلک رہی ہوتی ہے اس سارے معاملے کے اوپر۔ میری زبان اٹک رہی ہے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے، اتنا میں لرزا ہوا ہوں اس موضوع پر آپ سے بات کر رہا ہوں میں۔ کیوں؟ ہمارے گھر میں بچے ہیں اور ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ایک بچے کے ساتھ، ایک نوعمر 6-7 سال ان بچوں کی عمریں ہیں جن کے ساتھ اس حیوان نے یہ سلوک کیا ہے، ان والدین پر کیا گزر رہی ہوگی، ان محلے داروں پر کیا گزر رہی ہوگی؟ یہ کون سا ایسی تعلیم ہے جو آپ دیتے ہیں، اور کون سی ایسی تعلیم ہے جو آپ نے حاصل کی ہے، جو آپ کو یہی نہیں بتا پاتی کہ انسانیت میں اور حیوانیت میں فرق کیا ہے؟ کیسے آپ دین کے علم بردار بن سکتے ہیں؟ آپ امامت کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے پیچھے جو نمازی نماز پڑھتے ہیں ان پر کیا گزر رہی ہوگی؟ آپ امیجن کر رہے ہیں اس معاملے کی سنگینی کو، اس کی ہولناکی کو، اس کی خوفناکی کو؟ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ ایک منبر رسول پر ایک شخص بیٹھتا ہے، وہ خطبے دیتا ہے، وہ نمازیں پڑھاتا ہے، وہ ایسے معاملات میں ملوث پایا جا رہا ہے؟ سوچئے ذرا اس بارے میں، سوچئے کہ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اس پر آپ بات کر لیں کھل کر تو آپ کو مارنے کے در پہ ہو جاتے ہیں کہ آپ یہ مذہب کو بدنام کر رہے ہیں اور آپ اس طرح تہمتیں لگا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے، ایک لمبی تاریخ ہے اس کے پیچھے۔ ابھی چند دن پہلے فیصل آباد میں، اس سے پہلے کہیں اور، اس سے پہلے کہیں اور، یہ واقعہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ایسا کیا ہے؟ ایسی کمی کہاں ہے؟ ایسی خرابی کہاں ہے جو ایسے کردار معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں؟ وہ کون سے مدارس ہیں جو پڑھاتے ہیں؟ وہ کون سے مدارس ہیں جو اپنے یہ جو علماء جو پیدا کرتے ہیں؟ علماء تو کہنا ہی نہیں چاہیے نا ان کو، یہ جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، جو لوگ ان کو اس منصب پر بٹھاتے ہیں کہ آئیے آپ مسجد کا چارج سنبھالیے، آئیے آپ وہاں پر بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں، نمازیں پڑھائیں۔ کوئی ان کا وہ سیٹ میٹر نہیں ہے کہ آپ اس کو پہلے چیک کریں، آپ اس کا پہلے بیک گراؤنڈ چیک کریں کہ بندہ آیا کہاں سے ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا یہ شادی شدہ ہے، معاملات کیا ہیں، بچے کتنے ہیں، اس کا ریکارڈ کیا ہے۔ کوئی اتنی زحمت کرتا ہے؟ کوئی نہیں، وہ ویلا بچہ کردہ، کوئی کام نہیں کرتا، انہیں مولوی بنا دیو۔ دس از ناٹ دا وے۔ یہ بنتا ہے پھر وہ مولوی، یہ ہوتا ہے پھر کام خراب، کہ اپنا تو اس کا بیڑا غرق ہوا ہی ہوتا ہے، وہ آنے والی نسلوں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ اب ان بچوں پر کیا بیتے گی جن کا نام FIR میں ہے، جن کے ساتھ اس نے یہ بدسلوکیاں کی ہیں؟ ان پر کیا بیتے گی؟ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے مدرسوں میں بھیجیں گے؟ ہم کس پر ٹرسٹ کریں گے؟ آپ بتائیے، آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کسی ایسے بندے پر کہ آپ اس مدرسے میں بھیجیں، جا کر اس کو جاؤ جی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو؟ کیسے بھیجیں گے آپ کسی کو؟ میرا تو نہیں خیال کہ ہم اس طرح کسی کو بھیجیں گے۔ جتنا ہم اپنے تئیں پڑھا سکیں گے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے سکیں گے، پھر تو وہی بہتر ہے نا۔ یہ جو ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، یہ تو کام خراب کر رہے ہیں۔
میری زبان کا لرزہ ابھی بھی آپ محسوس کر رہے ہیں، میں ٹھیک سے آپ سے بات نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن پھر بھی بات تو کرنی ہے نا، کون کرے گا اگر ہم نہیں کریں گے تو۔ یہاں پر ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو والدین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کم از کم آپ بچوں کو اتنی تعلیم دیں کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ میں جو فرق ہے وہ تو واضح ہو بچے کے اوپر، کہ آخر بیٹا یہ جو آپ کو چھو رہا ہے یا چھو رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، دس از مور دین اے ٹچ، تو یہ ہم نے بتانا ہے اپنے بچوں کو۔ لیکن ہمارے یہاں بھی وہی ایک وہ گھٹن سی ہے نا کہ بچوں کو تعلیم نہیں دینی اس بارے میں، جی یہ جب بالغ ہوں گے تو سیکھ جائیں گے، بالغ ہونے کا ٹائم نہیں ہے۔ اب 7 سال کے بچے کو کیا آپ بتائیں گے جی، کس طرح سے آپ اس کو سمجھائیں گے، یا اس کے دل پر اب کیا بیتے گی؟ یہ تو آپ کو گھر سے بتانا چاہیے نا کہ بیٹا آپ نے اگر کوئی اس حد سے آگے جاتا ہے تو آپ فوراً بتائیں گھر آ کے میں، جب پانی سر سے گزر جائے گا آپ تب بتائیں گے تو وہ تو پھر ایک مثال بن گئی نا، وہ تو کیس تو رجسٹرڈ ہو گیا۔ سو ہم اس کو پہلے کیوں نہیں روک سکتے؟ سوال یہ ہے، اس کو روکنا چاہیے، اس کو پکڑنا چاہیے۔ ایسے کرداروں کو سزا تو میں نہیں بتا سکتا کیا دینی چاہیے، کم از کم اس کو نشان عبرت ضرور بنانا چاہیے سامنے سب کے، تاکہ اگر کوئی حرکت کرے اگلی تو اس کو پتہ تو چلے کہ میں کرنے کا چاہ رہا ہوں۔ خیر یہ میرے جذبات ہے یہ، اور میں نے آپ سے بات بھی کرنی تھی۔ گوجرانوالا کا یہ واقعہ تھا، اور نہ جانے کہاں کہاں ہو چکا ہے، کہاں کہاں ہوتا رہے گا۔ کون کرے گا اس کے اوپر بات، اور کون کرے گا اس کا سدباب، یہ ہمیں آپ بتائیے۔ اس ویڈیو کے بارے میں اور اس واقعے کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ باکس میں دیجیے گا۔